عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. واجب الاحترام ذی عزت و ذی وقار ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے، میرے عمل کرنے والے کون لوگ تھے اور وہ کیسے اعلیٰ درجوں پہ ہم نے ان کو فائز کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین یقولون ربنا آمنا. وہ صحابہ کہا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم نے آمنا ایمان لایا. ربنا ہمارے رب، ہم نے آپ کی ذات پہ ایمان لایا ہے. ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تسلیم کر لیا ہے. ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا فاغفر لنا. ہم نے جو ایمان لایا ہے، ہم آپ کے رب ہونے کے دعویدار ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم الانبیاء مانتے ہیں. تو پھر کیا فرماتے، فاغفر لنا، اے ہمارے رب پھر بھی ہم کو بخش دے. ہم روز اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے بگاڑ کا سودا کرتے ہیں، اور پھر بھی فاغفر لنا ہماری زبانوں پہ نہیں آتا ہے. دراصل وجہ یہ ہے، اس وقت امت مسلمہ روگردان ہو چکی ہے، مطلب یہ نافرمان بن چکی ہے. اللہ رب العزت مقدس فرقان میں فرماتے ہیں، فاغفر لنا. وہ مغفرت چاہتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے، ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہمارے رب ہماری گناہوں کو آپ معاف فرما دے. وقنا عذاب النار، اور ہم آپ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کے پکڑ سے ہم پناہ چاہتے ہیں، آپ کے عذاب سے ہم میرے مولا دوری چاہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے، الصابرین. وہ بندے کیسے تھے؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے تھے. کیونکہ جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، پھر جب یہ ماپا جاتا ہے تو اس کا وزن بہت ہی بھاری ہوتا ہے. لہذا بھائیو، درس یہ ہے، الفاظ کی غرض غایت یہ ہے، ہمارے اندر بھی صبر کی لہر ہونی چاہیے. ہمارے خون کی رگوں کے اندر صبر، نرمی اور صداقت ہونی چاہیے. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، والصادقین. وہ سچائی کے پیکر تھے. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. وہ سچائی، اس کا اعلیٰ نمونہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں بھی ویسا ہی سبق پڑھنا تھا. جو سبق ہمیں پڑھنا تھا، امت نے وہ پس پشت ڈال دیا ہے. اس لیے سامنے کے دنوں میں آئے روز ہمیں مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دکھا رہی ہے. لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والقانتین. وہ فرما بردار تھے. لہذا میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ رب العزت کا فرما بردار بننا چاہیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ بننا چاہیے، با اخلاق بندہ اور بندی بننی چاہیے. تب جا کر گلو گلزار نظر آئیں گے، تب جا کر بہار ہوگا، تب جا کر خوش آمدگی ہوگی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے متقی ہوں گے، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوں گے، اس کے سامنے استغفار کرنے والے ہوں گے. ہماری زبانوں پہ جب آئے روز
دن اور رات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات کے مبارک کلمے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ پار بھی ہم سے ہی ہوگا، وہ پار بھی ہم سے ہوگا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔